بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم، آپ کا اسٹرالوجر فواد وسیم۔ سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ ہر گزرنے والا لمحہ ماضی بن جاتا ہے اور ماضی کی طرف کوئی بھی پلٹ کر نہیں دیکھتا۔ وہ جو بار بار ماضی کی باتیں کرتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے ان کے لیے آگے کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا جو اپنے ماضی کو یاد کرتے ہیں۔ سمجھدار لوگ موجودیت میں کھڑے ہو کر اپنے مستقبل کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہاں پر صرف مستقبل سے دیکھنے سے کوئی مستقبل اچھا نہیں ہو جاتا۔ جو آج اپنا اچھا بنائے گا اس کا کل بھی اچھا ہوگا۔ کیوں؟ آج سے ہی کل نکلتا ہے۔ جس کا آج اچھا نہیں، اس کا کل کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ آج ہم برج سنبلہ یعنی ورگو پہ بات کریں گے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 2021 میں داخل ہونے سے پہلے کیوں نہ یہ جو وقت گزر رہا ہے، وہ چاہے ورگو والوں کے لیے ہے یا کسی کے لیے بھی ہے، اس کو آج سے ہی اچھا بنانا شروع کر دیں تاکہ 2021 مزید اچھا ہو جائے۔ 2021 کا سال ورگو والوں کے لیے اپنی اہمیت کا خاص حامل ہوگا۔ ورگو والے اس سال کا آغاز نہایت اچھے اور نیک شگون کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں۔ 1 جنوری سے لے کر اپریل تک ان کا سفر ایک نہایت یادگار سفر ہوگا۔ وہ صحت، تعلیم، محبت کی شادی، بزنس، بیرون ملک کا سفر، اور سرکاری نوکری ہی کیوں نہ ہو، یا یوں کہیے کہ جتنی بھی پازیٹیو چیزیں ہیں ورگو والوں کے ساتھ ایک سائے کی طرح چلے گی۔ اب ان تمام پہلوؤں پر تفصیل سے بات کریں تو سب سے پہلے صحت۔ ورگو والوں کے صحت کے لحاظ سے اس سال ان کے میٹر کافی اچھے رہیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے لائف سٹائل کی جتنی بھی بے ترتیب چیزیں تھیں وہ آہستہ آہستہ ترتیب میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ غذا سے لے کر نیند، ایکسرسائز سے لے کر میڈیسن تک، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ورگو والوں کا آئی کیو لیول بلڈ اپ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب ان کی مالی پوزیشن کی بات کریں تو ان کا جو سیکنڈ ہاؤس ہے وہ لیبرا ہے، جس کا مالک زورا یعنی وینس، وہ تیسرے گھر میں کیت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور وہیں سے اپنا گوچر شروع کرے گا 1 جنوری سے۔ تیسرے گھر میں وینس کا ہونا کوئی اتنا خاص اچھا نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ کوئی اتنا اچھا پھل دے۔ یہاں میں ایک بات واضح کرتا جاؤں اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ورگو والوں کے لیے 1 جنوری سے لے کر اپریل تک کوئی بھی سٹار اچھا ہو یا نہ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صرف ایک پلانٹ ایسا ہے جو کہ آپ کے غلط اقدامات اور بے ہوشی میں کیے ہوئے فیصلوں کو بھی بالکل صحیح میں بدلتا جائے گا، یا یوں کہیے کہ وہ ورگو والوں کو غلط ڈگر پر چلنے ہی نہیں دے گا۔ وہ ہے مشتری، گرو۔ وہ ہے گرو یعنی مشتری، جو ان کے 5ویں گھر میں بیٹھ کر ورگو پر 9ویں نظر یعنی پوری کامل نظر سے دیکھے گا، اور ساتھ میں زول بھی ہوگا۔ مشتری کی 5ویں اور 9ویں نظر پستیوں سے اٹھا کر انسان کو بلندیوں کی طرف لے جاتی ہے، یا یوں کہیے کہ وہ مٹی کو سونا بنا دیتی ہے، لیکن میں یہاں کہوں گا کہ وہ انسان کو کیمیا گر بنا دیتی ہے۔ 5واں گھر جو تعلیم کا، دوستوں کا، 5ویں گھر میں مشتری کا ہونا، برج جدی میں اور 7 زول جو دونوں قران کر کے بیٹھے ہوئے ہیں،
جن بچوں کے تعلیم کے حوالے سے مسائل ہیں وہ اب ختم ہونے جا رہے ہیں. میڈیکل، آرٹ اور سی اے کے طالب علم جتنی محنت اور لگن کے ساتھ تعلیم کے میدان میں اتریں گے اتنی زیادہ کامیابی کو گین کریں گے. پانچواں گھر محبت کا بھی ہوتا ہے. اچھا دیکھیں، ورگو والوں کا جو ساتواں گھر ہے وہ جوپیٹر کا ہے اور پانچواں گھر زحل کا ہے. ساتویں کا مالک جب پانچویں میں آ جائے، پانچویں کا مالک ساتویں میں چلا جائے اور پانچویں کا مالک پانچویں میں اور ساتویں کا مالک پانچویں میں آ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت کی شادیاں جو کامیاب ہوتی ہیں، بلکہ جو لوگ محبت کی شادی میں خوابوں کا سہارا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی تعبیر کا وقت آ چکا ہے. ورگو والے محبت کی دہلیز پار کر اب شادی کے آنگن میں اتریں گے، بلکہ اسی سال اتریں گے 2021 میں. بزنس کے حوالے سے بات کریں تو ان کے چھوٹے چھوٹے رسک ان کو بڑی کامیابی کی طرف لے جا سکتے. بزنس میں باقاعدہ ساتویں کا مالک پانچویں گھر میں جوپیٹر، چاہے وہ نیچ بنگ یوگ ہے لیکن سیٹرن بھی ساتھ بیٹھا ہے. بزنس میں ان کو بہت کامیابی ملنے والی ہے، بلکہ نئے پروجیکٹ لگیں گے، بلکہ یوں کہیے کہ نئے پروجیکٹ پہ کام شروع ہوگا اور ان میں ان کو فائدہ ہوگا. جیسے ہی جوپیٹر اپریل میں ٹرانزٹ کر کے ان کے چھٹے گھر میں جائے گا تو اس میں ورگو والوں کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کچھ احتیاط ضروری ہے. اپنے ہی کیے ہوئے فیصلوں پہ ان کو پہرا دینا ہوگا، بجائے اس کے کہ یہ لوگوں کی باتوں پر کان دھریں، چاہے وہ رشتوں کے معاملے ہو یا بزنس کے معاملے ہو. ان میں ان کو اپنے ہی فیصلوں کو مقدم رکھنا ہوگا. اگر دوسروں کے فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کسی تبدیلی کی طرف جائیں گے تو یقیناً نقصان اٹھائیں گے. ہاں، جیسے ہی منگل نیچ راشی میں یعنی کینسر میں جائے گا، وہاں جا کر تھوڑی سی بیماری پیدا ہو سکتی ہے. اسٹمک کا خاص خیال رکھیے گا اور خاص طور پر آسوں امیدوں کی طرف مت بھاگیے گا. جتنا اپنے آپ کو پریکٹیکل کرتے جائیں گے اتنا ہی آپ میں نکھار آتا چلا جائے گا. 30 جنوری سے لے کر 20 فروری تک عطارد الٹی چال چلے گا جو ورگو کا مالک ہے. لیکن جیسے ہی میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ فکر کی کوئی بات نہیں، کہ جوپیٹر کی 9ویں اور 5ویں نظر کوئی بھی سٹار یا کوئی بھی پلانٹ اچھا ہو یا نہ ہو، جوپیٹر کی 5ویں اور 9ویں نظر ہی کافی ہے. بس اس میں اتنا خیال رکھیے گا کہ لوگوں کی باتوں پر دھیان مت دیجیے گا اور نہ ہی کسی لوگوں کے مشورے کو اتنی اہمیت دیجیے گا. اسی طرح 29 مئی سے لے کر 22 جون تک اور 27 ستمبر سے لے کر 18 اکتوبر تک یہ وہ طریقے ہیں جن میں عطارد الٹا یعنی الٹی چال چلے گا. لیکن اس میں چاہیے کہ بدھ والے دن مونگ کی دال کم از کم آدھا کلو یا 1.5 پاؤ کسی فقیر کو دے دیں، یا پالک اور چارہ بھینسوں کو اپنے ہاتھوں سے ڈالیں. 1 جنوری 2021 میں اپنے ہاتھوں سے کوئی پودا لگا کر سال کا آغاز کریں جو آپ کے لیے مزید بہتر ہوگا. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ آپ کو اس کا کتنا فائدہ ہوگا. یہ سال ورگو والوں کے لیے بہت اچھا اور مفید دہ ثابت ہوگا، خاص طور پر روحانی طور پر بھی. بلکہ آپ اپنے اعمال اور کرم کو عبادت بنا لیں تو یہ سال کیا، ہر آنے والا سال آپ کے لیے ایک نئی خوشخبری اور خوش قسمتی کا باعث ہوگا. لہذا لوگوں سے محبت کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا. اپنا خاص خیال رکھیے گا. آج اتنا ہی. خدا حافظ.